جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، میر انیس۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا اس نے اس پر نا وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ میں مرگ دیا تشنا دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو، مسلم سا بھی مظلوم زمانے میں نہ ہوگا، دشمن تو ہزاروں تھے وہ بے کس تنے تنہا، دم لیں کہیں اتنا نہ روادار کوئی تھا، کچھ امن کی صورت نظر آتی نہ تھی اصلاح، اس پر بھی نہ کچھ رنج تھا اپنا نہ علم تھا، کوفے میں چلے آئے نہ شبیر یہ غم تھا، جانے کی کہیں راہ نہ تھی بند تھے رستے، کوفی چلے آتے تھے کمر ظلم پہ کستے، گھیرے تھے سواران ستمگار کے دستے، تھے نیچے یہ اور کوٹھوں سے پتھر تھے برستے، جب وار نہ چل سکتا تھا اس شیر جیاں پر، انگارے لائی پھینکتے تھے سوختہ جاں پر، نرغا ہوا اس شے کا ہراول پہ یکا یک، تلوار سے کٹ کر گرے لبہائے مبارک، پہلو پہ لگی برچھیاں اور چھاتی پہ ناوک، دنداں بھی شکستہ ہوئے پتھر چلے یہاں تک، آلودہ تھی سب ریش مبارک جو لہو سے، چھاتی پہ ٹپکتا تھا لہو ہر بنے منہ سے، جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، اعداء نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پہ سر بھی، بیٹوں نے تو پایا بھی کفن آب رواں کا، اور باپ کو کیسا کفن اور غسل کہاں کا، کوٹھے پہ تو سر کٹ گیا اس شہر جیاں کا، اور جائے کفن خون تن پاک کو ڈھانکا، خندق میں نہ رہنے دیا نہ غار میں لاشا، رسی سے پھر کھینچتے بازار میں لاشا، اعداء سے دم قتل جو کچھ کی تھی وصیت، اس کو بھی بجا لائے نہ وہ اہل شقاوت، سب غاصبوں نے غصب کی جو کچھ تھی بضاعت، مقروض گیا خلق سے وہ صاحب ہمت، نیزے پہ گیا شام کی جانب سر مسلم، محتاج رہا گور کو بھی پے کرے مسلم،
مکے سے ادھر ہو چکے تھے شاہ روانہ، منظور تھا کوفے کو بسرعت انہیں جانا، مانع رہے احباب پہ حضرت نے نہ مانا، تھا مد نظر امر جو کچھ دل میں تھا ٹھانا، یہ شوق شہادت کا تھا اس عاشق رب کو، یعقوب نہ مت جاتے تھے یوسف کی طلب کو، ہر گام پہ ہر دشت میں بھرتے تھے دم عشق، معشوق کی خاطر تھا گوارا ستم عشق، کہتے تھے کہ بہتر ہے بڑھے جو قدم عشق، ہے دل میرا پروانہ شمع حرم عشق، کیا صبر کروں صبر کا ہنگام نہیں ہے، بن سر کے کٹائے مجھے آرام نہیں ہے، ہر منزل و ہر دشت میں کرتے تھے یہ تقریر، پہنچا دے کہیں منزل مقصود پہ تقدیر، تے جلد ہو جے راہ گوارا نہیں تاخیر، اب وصل کا معشوق کے مشتاق ہے شبیر، بھائی کی جدائی کا بڑا رنج و تعب ہے، مسلم سے ملاقات نہ ہوئے تو غضب ہے، بھیجا تو ہے بھائی کو پہ دل ہے میرا بےتاب، تشویش سے آتا نہیں تا صبح مجھے خواب، اس شہر میں دشمن ہے بہت تھوڑے سے احباب، ہے بحر شجاعت کا وہ ایک گوہر نایاب، ہٹنے کا نہیں کیسا ہی گر پیچ پڑے گا، کوفے میں اکیلا وہ ہزاروں سے لڑے گا، بھیجا تھا جو پہلے تو گیا تھا وہ بسدیاس، جا کر کئی منزل پہ پھر آیا تھا میرے پاس، پھر بھیجا تھا میں نے تو وہ تھا جینے سے بے آس، پچھتاتا ہوں اب اور یہی ہے مجھے وشواس، مسلم نہ ملے ایسے نہ کچھ بات ہوئی ہو، وہ آخری ہم سے نہ ملاقات ہوئی ہو، جاتا تھا اسی سوچ میں وہ عاشق باری، جس دم کہیں سائے میں ٹھہرتی تھی سواری، پردے کو اٹھا مسلم مظلوم کی پیاری، حضرت سے یہ کہتی تھی چچا جان میں واری، کب چاند سی صورت ہمیں دکھلائیں گے بابا، کوفے سے ہمیں لینے کو کب آئیں گے بابا، بابا کی ملاقات کو اب دل ہے تڑپتا، کٹتی ہی نہیں راہ کسی طرح کروں کیا، گھبراتی ہوں کچھ بس نہیں اور ہے یہ تمنا، ایک دن میں پہنچ جاؤں جو 2 دن کا ہو رستہ، مشتاق ہے دل چشم بھی دیدار طلب ہے، قسمت میں ملاقات خدا جانے کے کب ہے، گزرے ہیں بہت دن کے ہیں بابا تو سفر میں، مدت ہوئی سوئی نہیں آغوش پہ در میں، سوزش ہے تپ ہجر کی ننھے سے جگر میں، راحت نہ سفر میں ہے نہ آرام تھا گھر میں کیا کہوں جو درد و غم و رنج ہے جی کو، بابا سے جدائی نہ ہو دنیا میں کسی کو، فرماتے تھے تب شاہ کے اے باپ کی شیدا، گھبراتی ہے کیوں جلد ملے گا تیرا بابا،
میرا بھی یہی حال ہے جو حال ہے تیرا، بھائی کی ملاقات کو میں بھی ہوں تڑپتا، میں ساتھ ہوں بابا کے بھی ملنے کا یقین ہے، صغرا کو تو دیکھو کہ کوئی پاس نہیں ہے، تم باپ کے اور بھائیوں کے غم سے ہو مضطر، دو بھائی تو ہمراہ ہیں اور ساتھ ہے مادر، اس پاس تو ماں ہے نہ پدر ہے نہ برادر، اس غم میں شفا ہوئے گی بیمار کو کیوں کر، اس کے تو سبھی چاہنے والے ہیں سفر میں، کیا حال ہوا ہوئے گا اجڑے ہوئے گھر میں، حضرت نے جو کی دختر مسلم سے یہ تقریر، صغرا کے لیے رونے لگی بانوئے دلگیر، چلائی سکینہ تیرے صدقے میرے ہمشیر، اب دیکھیے کب تجھ سے ملائے ہمیں تقدیر، زینب نے کہا رو کے میں قربا گئی صغرا، بچے تیرا اللہ نگہباں میری صغرا، رونے کی صدا محملوں سے آئی جو ایک بار، راہی ہوئے روتے ہوئے وہاں سے شہ ابرار، جلتی تھی زمین دھوپ سے لو تھی جو شرر بار، سایہ کیے تھا فرق مبارک پہ علمدار، لب خشک تھے گرمی سے ہر ایک غنچہ دہن کے، مرجھا گئے تھے پھول محمد کے چمن کے، ہر دشت حرارت کے سبب تھا قرائے نار، بے برگ تھی سب ڈالیاں اور جلتے تھے اشجار، ہر کوہ تھا جو آہن حداد شرر بار، تھی گرم زمیں پاؤں اٹھا لیتے تھے رہوار، جو سوتا تھا آغوش بطول عذرا میں، چپکا وہ چلا جاتا تھا اس گرم ہوا میں، مسکن سے پرند اپنے نکلتے تھے نہ باہر، سائے کے لیے بیٹھتے تھے پتوں میں چھپ کر، اٹھتے تھے چرندے بھی ترائی سے نہ دم بھر، تا شام پڑے رہتے تھے سب جھیلوں کے اندر، تھے شاہ سفر میں ستم قوم شقی سے، ان روزوں میں چھڑوا دیا گھر آل نبی سے، اطفال کی گرمی کے سبب بجھتی نہ تھی پیاس، مر جائے تڑپ کرنا کوئی تھا یہی وشواس، جو مانگتا تھا پانی پلا دیتے تھے عباس، کچھ سوچ کے تب روتے تھے شبیر بسد یاس، جو پوچھتا فرماتے یہ رونے کا سبب ہے، پانی نہ میسر ہو کسی دن تو غضب ہے، اکبر نے کہا پانی نہ ملنے کا سبب کیا، وہاں اتریں گے یا شاہ جہاں ہوئے گا دریا، شہ نے کہا اتروں گا تو دریا ہی پہ بیٹا، پر خیمہ اٹھا دیں گے میرا نہر سے اعدا، آرام کہیں اے میرے جانی نہ ملے گا، 24 باہر بچوں کو پانی نہ ملے گا، یہ کہہ کے چلے وہاں سے جو روتے شہ والا، وارد ہوا ایک دشت میں وہ دلبر زہرا، برپا کیے وہاں خیمہ اردو معلا، دن ڈھل گیا جب اور لگا پھیلنے سایہ، شہ نے کہا اب دیکھیے صحرا کو بھی چل کر،
بیٹھے سرے راہ کرسی پہ خیمے سے نکل کر، یک بار پس پشت لگائے ہوئے ہتھیار، صف باندھ کے استادہ ہوئے شاہ کے انصار، دہنی طرف اکبر خلف سید ابرار، تھے بائیں طرف قاسم و عباس علمدار، اور پہلوؤں میں زینب و مسلم کے پسر تھے، وہ مہر ادھر کو تھے تو 2 ماہ ادھر تھے، تھا حسن رخ شاہ سے سب دشت منور، انصار تھے یوں گرد ہو جو ماہ کے اختر، عبد حبشی 2 تھے مگس راقب سر، ایک رشک بلال اور تھا ایک غیرت قمبر، عمام سروں پر تھے نمازی وہ جوان تھے، پیشانیوں پہ سجدہ خالق کے نشان تھے، اس روز تھے مغموم بہت حضرت شبیر، خاموش تھے خیش و رفقا صورت تصویر، ہر سو نگراں تھے مگر افسردہ و دلگیر، تھا دھیان خبر پوچھوں جو آئے کوئی راہگیر، رخساروں پہ آنکھوں سے کبھی اشک رواں تھے، لب پر کبھی دنیا کی مذمت کے بیان تھے، قاصد کوئی نامہ تھا جو مسلم کا نہ لایا، تشویش میں تھا حیدر کرار کا جایا، ناگاہ اسے ایک مرد مسافر نظر آیا، بھجوا کے کسی کو اسے حضرت نے بلایا، تسلیم کے اس شخص نے جھک کر شہیدی کو، نعلین مبارک پہ لگا ملنے جبی کو، لے ہاتھ میں ہاتھ اس کا اٹھے سید والا، لے جا کے کنارے اسے اس طرح سے پوچھا، اے شخص تو آتا ہے کدھر سے مجھے بتلا، وہ کہنے لگا کوفے سے آتا ہوں میں شاہ، شاہ نے کہا کوفے کا مسافر تو اگر ہے، مسلم میرے بھائی کی بھی کچھ تجھ کو خبر ہے، صحت ہے تو ہے ساتھ جو 2 بیٹے ہیں اس کے، کڑتے تو نہیں پہلے پہل ماں سے ہیں چھوٹے، کیا کرتے تھے تو نے انہیں دیکھا ہو تو کہہ دے، ماں روتی ہے ان کے لیے بھائی ہیں تڑپتے، اس گرمی میں کیا کام تھا بچوں کا سفر میں، بابا سے ہلے تھے نہ رہے اس لیے گھر میں، کم سن تھے بہت ان کی طرف سے ہے یہ دھڑکا، آگاہ نہیں رنج سفر سے ابھی اصلاح، تھا یاد وطن میں بھی نہ گھر کا انہیں رستا، اس عمر میں صحرا کوئی دیکھا تھا نہ دریا، ان منزلوں میں پھول سے کملا گئے ہوں گے، رخ تابش خورشید سے سنبھلا گئے ہوں گے، سنتا ہوں بہت لوگوں نے کی آن کے بیعت، بے دینوں کو بارے ہوئے کچھ دین پہ رغبت، خط میں مجھے لکھا تھا کہ جلد آئی یہ حضرت، کیا حاکم کوفہ بھی ہے مصروف اطاعت، دھڑکا ہے اسی کا کہ وہ ایسا نہ ہو پھر جائے، تنہا میرا بھائی کہیں عادا میں نہ گر جائے،
سن ہو گیا حضرت سے یہ سن کر وہ مسافر، کیا کہتا کہ مسلم کے وہ تھا حال سے قاصر، چہرے سے جو اس شخص کے حیرت ہوئی ظاہر، کہنے لگا گھبرا کے شہ صابر و شاکر، اے شخص بتا رنگ تیرا کس لیے فق ہے، جو گزری ہے کہہ دے کہ میرے دل کو قلق ہے، رو رو کے وہ کہنے لگا کس منہ سے کہوں آہ، مسلم کا بھی سر کٹ گیا ہانی کا بھی یا شاہ، اور پاؤں میں لاشوں کے رسن باندھ کے بدخواہ، بازار میں کھینچے لیے پھرتے ہیں سر راہ، دونوں سروں کی شام میں جانے کی خبر ہے، لاشوں کو سر دار چڑھانے کی خبر ہے، مارا گیا بے جرم و خطا آپ کا بھائی، تربت بھی مسافر کی کسی نے نہ بنائی، مرنے سے بھی پہلے ہوئی بیٹوں سے جدائی، بچوں کو غریب الوطنی میں اجل آئی، دریا پہ انہیں مار کے جب آیا تھا حارث، دربار میں دو چھوٹے سے سر لایا تھا حارث، لایا تھا جو دریا پہ وہ پکڑے ہوئے گیسو، سنتا ہوں بہت منتیں کرتے تھے وہ گلرو، تھے ایک ہی رسی میں بندھے دونوں کے بازو، کہتے تھے ہمیں بیچ لے پر قتل نہ کر تو، رخ میں نے بھی دیکھے تھے عجب غنچہ دہاں تھے، رخساروں پہ دونوں کے تماچوں کے نشان تھے، جب شاہ نے سنی یہ خبر مسلم بے پر، رقت کا ہوا جوش لگے کانپنے تھر تھر، سینے میں تڑپنے لگا دل مثل کبوتر، منہ کر کے سوئے کوفہ کہا ہائے برادر، بلوا کے مدینے سے ہمیں مر گئے مسلم، ہم کوفے تک آئے تو سفر کر گئے مسلم، پھر کوٹ کے چھاتی یہ کہا شاہ نے رو رو، بھائی چھٹے دنیا کے غم و رنج سے تم تو، ہم بھی وہیں آ ملتے ہیں تم سے کوئی دن کو، آمادہ مرگ اپنے برادر کو بھی سمجھو، اب خون جگر کب تلک اس غم میں پیوں گا، میرے لیے مارے گئے میں بھی نہ جیوں گا، میرے لیے گھر چھوڑ کے تم آئے وطن سے، میری ہی طرف داری میں سر کٹ گیا تن سے، تیغوں کے لگے زخم بندھے بازو رسن سے، میرے لیے محروم رہے گورو کفن سے، شرمندہ ہوں کیا بھائی پہ احسان کیے بھائی، جان اپنی بھی دی بیٹے بھی قربان کیے بھائی، رو رو کے پھر اس شخص سے کہنے لگے سرور کہ جو یہ خبر تو ابھی ظاہر نہ کسی پر، اس واسطے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ سن کر ہوئے نہ پریشان میری جمعیت لشکر، ہے دختر مسلم بھی گرفتار عالم میں، مر جائے گی سر پیٹ کے وہ باپ کے غم میں،
دو بیٹے بھی زوجہ بھی ہے اس کی میرے ہمراہ، مسلم نہیں مارا گیا میں مر گیا واللہ، دل پر میرے ایک غم کا فلک ٹوٹ پڑا آہ، کیا ہوگا وہ جب ہوئے گی اس حال سے آگاہ، شرماتی ہے سمجھانے کا یارا مجھے کب ہے، عورت کے لیے رنج رنڈاپے کا غضب ہے، فرما کے یہ آنکھوں سے بہت اشک بہائے، رخصت وہ ہوا آپ پھرے سر کو جھکائے، بیٹھے تھے جہاں پھر وہیں تشریف جو لائے، ترریش مبارک ہوئی یہ اشک بہائے، رکھ لیتے تھے رومال کبھی دیدائے نم پر، روتے تھے کبھی سر کو جھکا زانوئے غم پر، تھے خیش و برادر سبھی گردے شہ مظلوم، لیکن سبب گریہ نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، عباس کو تشویش تھی اکبر بھی تھے مغموم، اس سوچ میں تھے زینب دلگیر کے معصوم، کیا وجہ ہے جو اشکوں سے منہ دھوتے ہیں ماموں، چل کر کہے اماں سے کہ کیوں روتے ہیں ماموں، قاسم کا عجب حال تھا روتے تھے جو سرور، بے تاب تھا دل رنگ تھا رخ کا متغیر، تھے مضطر و حیران پسر مسلم بے پر، آہستہ یہ کہتا تھا برادر سے برادر، یارا نہیں جو پوچھیں کہ حضرت نے سنا کیا، کیا جانیے کوفے کے مسافر نے کہا کیا، جس وقت سے کوفے کے وہ کچھ کہہ گیا اخبار، اس وقت سے غمگی ہے نہایت شہ ابرار، دھڑکا ہے کہ خلقت نہیں کوفے کی وفادار، بابا سے کہیں پھر گئے ہوئے نا جفاکار، یہ کہتے تھے اور جوش تا سینے میں بکا کا، منہ تکتے تھے آنسو بھری آنکھوں سے چچا کا، حیدر کے نواسے تھے زیبس عاشق سرور، روتے ہوئے خیمے میں گئے بادل مضطر، زینب نے کہا خیر تو ہے صدقے میں تم پر، کیوں روتے ہو جلدی کہو مر جائے گی مادر، یاد آتا ہے گھر تنگ ہو یا رنج سفر سے، یا اس لیے روتے ہو کہ چھوٹے ہو پیدر سے، رو رو کے یہ کہنے لگے زینب کے وہ پیارے، دم مارے نا واللہ جو ہم پر چلے آرے، کچھ آج عجب صدمہ ہے ماموں پہ ہمارے، وہ روتے ہیں خیش و رفقا غم میں ہیں سارے، کیا جانیے کیا غم ہے دل و جان نبی کو، پوچھے کوئی بڑھ کر یہ نہیں تاب کسی کو، یہ سنتے ہی گھبرا گئی سب بیویاں ایک بار، بانوں نے کہا روتے ہیں لوگو شہ ابرار، او خیر کے تھی فاطمہ صغرا میری بیمار، کہتی تھی کھڑی زوجائے مسلم بدل زار، وارث میرا دو بیٹے لیے ساتھ گیا ہے، کوفے کے مسافر کا نگہبان خدا ہے،
اس وقت عجب خیمے میں برپا تھی قیامت، منہ سب کے تھے فق تکتی تھی ایک ایک کی صورت، زنہار نہ زینب کو رہی صبر کی طاقت، ڈیوڑی پہ گئی مضطر و بیتاب نے حاجت، چلا کے کہا مجھ کو نہ تڑپائیے بھائی، باہر میں نکلتی ہوں نہیں آئیے بھائی، آواز جو زینب کی سنی شاہ نے یک بار، بادیدہ تر خیمے میں آئے شہ ابرار، زینب نے کہا اے اسد اللہ کے دلدار، صدقے گئی کچھ رونے کا باعث کرو اظہار، غم دیدہ تو ہے اور بھی غم کھائے گی زینب، واللہ چھپاؤ گے تو مر جائے گی زینب، حضرت نے کہا کان میں زینب کے یہ رو کر، کس طرح نہ روؤں کہ ستم ہو گیا مجھ پر، میرے لیے مارا گیا مسلم سا برادر، بے کس کو ہوا گورو کفن بھی نہ میسر، ایک کوفی کے ہاتھ آ گئے فرزند بھی اس کے، پردیس میں مارے گئے دل بند بھی اس کے، بیٹھی ہے کہاں دختر مسلم کو تو لاؤ، جلدی اسے لا کر میری چھاتی سے لگاؤ، رو کر کہا کلثوم سے زینب نے کہ جاؤ، کبراؤ سکینہ کے مصاحب کو بلاؤ، دیکھو کہیں یہاں ہوگی کہ وہاں ہوگی سکینہ، وہ بھی وہی ہوئے گی جہاں ہوگی سکینہ، یہ سنتے ہی کلثوم بلانے کو چلی تھی، جو سامنے کبراؤ سکینہ نظر آئی تھی، ساتھ ہی ان دونوں کے مسلم کی بھی بیٹی، حضرت کے قریب آ کے بدستور وہ بیٹھی، یوں پیار تو کرتے تھے لپٹتے تھے جب آ کر، اس روز بہت پیار کیا چھاتی لگا کر، حضرت نے پھر آہستہ یہ فرمایا بہن سے، لے آؤ وہ دو میں نے جو رکھوائے ہیں بندے، زینب انہیں لے آئی جو شبیر کے آگے، حضرت نے وہ کانوں میں بھتیجی کے پہنائے، آنکھوں کو کبھی ملتے تھے رخسار سے اس کے، منہ پر کبھی رکھ دیتے تھے منہ پیار سے اس کے، کی اور بھی چیزیں کئی منگوا کے عنایت، اور سر پہ بھی ہاتھ اس کے پھرایا بسد الفت، شک دل میں پڑا لڑکی کے دیکھی جو یہ شفقت، کہنے لگی کچھ سوچ کے اور تھام کے رقت، اس لطف فراواں کا سبب کیا ہے چچا جان، الطاف بھتیجی پہ یہ کیسا ہے چچا جان، انداز وہی آج مجھے ہے نظر آتا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے کھاتا، اس پیار پہ دل ہے میرا ٹکڑے ہوا جاتا، کچھ تو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں پاتا، کوفے سے بڑی دور سفر کر گئے بابا، کیوں آپ نہیں کہتے ہیں کیا مر گئے بابا،
یہ کہہ کے وہ پیٹی تو کہا شاہ نے رو رو بابا کی جگہ اپنے تم اب مجھ کو ہی سمجھو، ماں ہے تیری اب میری بہن زینب خوشخو، کبریٰ و سکینہ سے زیادہ ہے مجھے اب تو، غم بے پدری کا تجھے معلوم نہ ہوگا، سب ہوگا پر ایک مسلم مظلوم نہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی سر پیٹ کے چلائی وہ دختر، ہائے ہائے میرے بابا میں تمہیں پاؤں گی کیوں کر، میں جیتی رہی آپ گئے جانب کوثر، کس بے کسی سے قتل ہوئے صدقے میں تم پر، مہمان پہ کچھ رحم بھی کھایا نہ کسی نے، تلواریں چلی تم پہ بچایا نہ کسی نے، بیٹی کی سنی زوجہ مسلم نے جو زاری، سر پر سے ریدا گر پڑی گھبرا کے پکاری، کیا آئی خبر کیا ہوا کیوں روتی ہو واری، بیٹی نے کہا ٹوٹ گئی آس ہماری، اب کیا کہوں تقدیر میری سو گئی اماں، پردیس میں بن باپ کے میں ہو گئی اماں، تم رانڈ ہوئی ناک سے اب نت کو بڑھاؤ، اب روؤں گلے مل کے میں تم سے ادھر آؤ، اب ماتمی صف پیٹنے رونے کو بچھاؤ، بالوں کو پریشان کرو خاک اڑاؤ، تم 8 پہر رہتی تھی مشتاق خبر کی، آئی ہے سنانی میرے مظلوم پیدر کی، پیغام رنڈا پہ کا سنا بیٹی سے جس دم، منہ پیٹ کے ہاتھوں سے پکاری وہ بصد غم، ہائے ہائے میرے والی میرے صاحب میرے ہمدم، لاشیں پہ وہاں کس نے کیا ہوئے گا ماتم، میں جیتی ہوں صدمہ ہے میری جان حزیں پر، کس بے کسی سے لاش پڑی ہوگی زمین پر، بے دردوں میں زخموں کو سیاہ ہوئے گا کس نے، سر نزع میں زانوں پہ لیا ہوئے گا کس نے، بے کستے کفن تم کو دیا ہوئے گا کس نے، تربت میں تمہیں دفن کیا ہوئے گا کس نے، پردیس میں فرزند کہاں چھٹ گئے ہوں گے، نرغے میں میرے بچوں کے دم گھٹ گئے ہوں گے، اتنے میں صدا حضرت زہرا کی یہ آئی، اے زوجہ مسلم علم و غم کی ستائی، تو رانڈ ہوئی آج محمد کی دہائی، وارث کی سنانی تجھے قسمت نے سنائی، تھرا رہی ہے قبر نبی تیری فغاں سے، پرسا تجھے دینے کو میں آئی ہوں جناں سے،
وارث جو تیرے لال پہ میرے ہوئے قرباں، اے رانڈ بہو مجھ پہ تیرا اب ہوا احسان، تنہائی کا تو مسلم بے کس کی نہ کر دے ہاں، میں پاس تھی جس دم وہ ہوا خون میں غلطاں، آگے میرے کوفے میں تیرا راج لٹا ہے، وارث کا تیرے سر میرے زانوں پہ کٹاؤ ہے، لاش اس کی لائیں کھینچے لیے جاتے تھے جب آہ، سر ننگے پڑی پھرتی تھی میں لاش کے ہمراہ، کرتے تھے رسول عربی نالائے جان کا، لائے تھے کفن خلد بری سے اسد اللہ، کفنا کے علی قبر میں لاش اس کی دھریں گے، محبوب خدا آپ اسے دفن کریں گے، زہرا کا بیان سنتے ہی برپا ہوا محشر، تڑپے پسر مسلم مظلوم زمیں پر، چھاتی سے لگا کر انہیں کہنے لگے سرور، اب صبر کرے تم کو عطا خالق اکبر، جو ہونا تھا سو ہو چکا اس کشتہ غم پر، اب باقی رہا ہے وہ جو کچھ ہونا ہے ہم پر، اب تم کو یہ بہتر ہے کہ پھر جاؤ وطن کو، مادر کو بھی ہمراہ لو اور چھوٹی بہن کو، ماتم میں گوارا نہ کرو رنجو ماہن کو، وہ کہنے لگے سن کے یہ حضرت کے سخن کو، اب جنگ سے منہ موڑ کے جانے کے نہیں ہم، حضرت کے قدم چھوڑ کے جانے کے نہیں ہم، جن کوفیوں نے مارا ہے بابا کو ہمارے، ہم بھی نہ رہیں گے انہیں بے جان سے مارے، جو ظلم و ستم سے کہ وہ جنت کو سدھارے، سر تن سے کوئی یوں ہی ہمارے بھی اتارے، وہ دن تو ہے سنیے گا کہ کیا کر گئے ہم بھی، مارا انہیں للکار کے یا مر گئے ہم بھی، یہ کہتے تھے اور لوٹتے تھے دونوں زمیں پر، رو رو کے انہیں تھامتی تھی شاہ کی خواہر، مل کر کفے افسوس یہ فرماتے تھے سرور، کیا داغ برادر کو دیا ہائے برادر، سویا نہ کوئی مسلم مظلوم کے غم میں، تا صبح رہی سی نازنی اہل حرم میں، کوفے کو نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ، روتے ہوئے سب قافلے والے ہوئے ہمراہ، ایک دشت خطرناک میں پہنچے جو ہی ناگاہ، گھوڑا نہ بڑھا آگے تو بولے شہزی جاہ، کس غم نے کیا خائف و ترسا تجھے گھوڑے، پیاری ہے میری جان سے کیا جاں تجھے گھوڑے، منہ پھیر کے گھوڑے نے کہا عرض کروں کیا، تھراتا ہوں ہرگز قدم آگے نہیں بڑھتا، کیا جانے زمیں کیسی ہے کیسا ہے یہ صحرا، پوچھے تو کسی سے کوئی کیا نام ہے اس کا، پوچھا تو کوئی بولا یہی دشت جفا ہے، نام اس کا ہے ایک ماریا ایک کرب و بلا ہے، یہ سن کے اتر گھوڑے سے حضرت نے پکارا، صد شکر کے تقدیر نے منزل پہ اتارا، اب آگے ہے اس دشت سے کب جانے کا یارا، مسکن ہے یہی اور یہی مدفن ہے ہمارا،
سادات کے یہ خون کے بہنے کی جگہ ہے، تا حشر ہمارے یہی رہنے کی جگہ ہے۔ ارمان اسی دشت میں تھا آنے کا ہم کو، استادہ کرو خیمے اترواؤ حرم کو، نزدیک ہیں سمجھو نہ بعید اہل ستم کو، گھیریں گے ہمیں آن کے اعداء کوئی دم کو، جیتوں کو ہے آپس کی ملاقات غنیمت، فرصت جو ملے ان سے تو ہے رات غنیمت، فراشوں نے یہ سنتے ہی خیمے کیے استعد، اور محملوں سے اترے حرم بادل ناشاد، تھے گرمی کے دن پیاس کی ہونے لگی فریاد، گھبرا کے رفیقوں سے کیا شاہ نے ارشاد، دیکھو تو بہت دور ہے دریا کے قری ہے، بچے میرے سب پیاسے ہیں اور پانی نہیں ہے، کی عرض رفیقوں نے کہ اے سرور والا، ہم بیچ میں ہیں گرد ہے سب لشکر اعداء، دریا تو ہے پر فوج کی کثرت ہے یہ اس جا، مطلق نظر آتا نہیں دریا کا کنارہ، خالی ہی لیے مشکوں کو دریا سے پھرائے، پینے کو بھی پانی نہ ملا پیاسے پھرائے، یہ سن کے گئے خیمے میں شاہ سر کو جھکائے، دیکھا جو سکینہ کی طرف آنسو بھرائے، زینب نے کہا شے سے بہن صدقے یہ جائے، اس دم کسے بہنا تیری مظلومی دکھائے، کس دکھ میں تو اے وارث اولاد علی ہے، نانا ہے نہ بابا ہے نہ ماں کوک جلی ہے، شاہ نے کہا مرضی خدا یوں ہی ہے خواہر، تم دیکھو گی کٹ جائے گا کل تن سے میرا سر، لشکر نہ میرا ہوگا نہ میں صاحب لشکر، سب جائیں گے جنت کو میرے خیش و برادر، کل آ سکوں گا کاہے کو خنجر کے تلے سے، آج اور لگا لوں میں سکینہ کو گلے سے، تا صبح رہی بھائی بہن سے یہی تقریر، میدان میں صف آرا ہوا وہاں لشکر بے پیر، مقتل کو چلے بہرے وغا حضرت شبیر، روتی رہی سب بیبیاں بحالت تغیر، جاتے ہی لڑائی ہوئی شمشیر زنوں سے، سر کٹ کے گرے شاہ کے رفیقوں کے تنوں سے، پھر رن میں گئے مسلم مظلوم کے جائے، یہاں تک وہ لڑے لاشوں پہ لاشیں ہی گرائے، جوہر انہیں شمشیر شجاعت کے دکھائے، مارے گئے وہ جیتے نہ پھر خیمے میں آئے، باقی بھی رضا لے لے کے جانے لگے رن میں، سب تابدم ظہر ٹھکانے لگے رن میں، جب کٹ گیا سب سید مظلوم کا لشکر، اور رہ گیا تنہا خلف ساقی کوثر، کہتا تھا لعینوں سے کہ اے قوم ستمگر، اب میں ہوں یا خیمہ ناموس پیمبر، منظور اگر یہ ہے کہ جاؤں نہ وطن کو،
تو اور کہیں جانے دو مجھ تشنا دہن کو، کتنا انہیں سمجھایا تے اعداء نے نہ مانا، سمجھے وہ گونا پیاسے کو پانی کا پلانا، تیروں سے تنس فاطمہ کے لال کا چھانا، یہ جانے پیغمبر ہے لعینوں نے نہ جانا، پرخون کیا عمامہ فرزند علی کو، ٹکڑے کیا تلواروں سے ملبوس نبی کو، نیزوں سے اسے خاک پہ گھوڑے سے گرایا، چھاتی پہ چڑھا شمر تڑپنے وہ نہ پایا، آئینہ خنجر جو چمکتا نظر آیا، زینب نے نکل خیمے سے یہ شور مچایا، سینے سے اتر اس کے یہ کیا کرتا ہے ظالم، فریاد سے زہرا کی نہیں ڈرتا ہے ظالم، ہائے ہائے یہ گلا بوسا گہے مصطفی ہے، بے جانا کر اس کو یہ دل و جان نبی ہے، یہ زخمی جو چھاتی تیرے زانوں سے دبی ہے، واللہ یہ چھاتی سے محمد کی لگی ہے، محبوب خدا جس کے لیے اونٹ بنا ہے، تو سینے پہ اس شاہ دو عالم کے چڑھا ہے، رو رو کے یہ چلاتی تھی زینب تو کھلے سر، اور حلق پہ شبیر کے وہاں چلتا تھا خنجر، جس وقت جدا ہو گیا تن سے سر انور، یہ پیٹتی کہ غش ہو کے گری زینب مضطر، جس دم یہ ہوا ظلم انیس اس شہیدی پر، حیرت ہے کہ کیوں گرنا پڑا عرش زمین پر،